خدا کا خوف کرو مورے، بابر خان ہم سے بہت بڑا ہے، انکل لگتا ہے وہ ہمارا، ہم اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اقرا خان روتے ہوئے بول رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گزرتے بابر خان کے قدم تھمے تھے اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ 28 سالہ جوان اقرا خان سے 11 سال بڑا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھیں۔ اگر یہ لڑکی اس کی بچپن کی مانگ نہ ہوتی تو وہ کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ ہم گھر سے بھاگ جائے گا، وہ پھر روتے ہوئے بولی تو بابر مٹھیاں بھیج گیا۔ کچھ دن بعد ہی حویلی میں ہنگامہ مچا کہ اقرا بھاگ گئی۔ بابر سکون میں تھا کیونکہ اسے اقرا کے بھاگنے کی خبر پہلے سے تھی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر قید کر چکا تھا۔ یہ خان حویلی کا منظر تھا جہاں حشمت خان اپنے 2 بڑے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے، جن کا نام علی خان اور دوسرے کا نام احمد خان تھا۔ ان کی شادیاں انہوں نے اپنے ہی مرضی سے کروائی تھیں۔ علی صاحب کی شادی نور بیگم جبکہ احمد صاحب کی شادی صفیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ علی صاحب کا ایک بیٹا بابر خان اور ایک بیٹی زہرا تھی، جبکہ احمد صاحب کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی اقرا خان اور دوسری شیزہ خان جو زہرا سے بھی چھوٹی تھی۔ اس حویلی کا پرانا اصول تھا کہ یہاں رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے، چاہے لڑکا لڑکی سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی شادی اسی سے طے پاتی تھی جس سے ان کے بڑے چاہتے تھے۔ اور ایسا ہی کچھ حشمت خان نے بھی کیا تھا۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی بیٹی کی منگنی بچپن میں ہی اپنے پوتے بابر خان سے طے کر دی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں۔ ان کے اور کوئی پوتا نہیں تھا ورنہ باقی لڑکیوں کی شادی بھی اسی حویلی میں ہو جاتی، مگر جن کی ہو رہی تھی ان کی وہ کروا چکے تھے، مگر یہ بات اقرا سے گپت رکھی گئی تھی۔ مگر آج جیسے ہی ناشتے کی میز پر حشمت صاحب نے اعلان کیا کہ بابر خان کی شادی اقرا سے کر دی جائے گی تو وہ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کھانے کا چمچ چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے رہنے کے بجائے اندر بھاگ گئی تھی اور سب کچھ تہس نہس کرنے لگی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دادا نے کیا کہا تھا۔ وہ اسے اس حد تک پیار کرتے تھے، وہ اس کو ایسے کیسے قربان کر دینا چاہتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص اس سے 11 سال بڑا ہے؟ وہ کیسے اس سے شادی کر لیتی؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی تھی۔ 10ویں کلاس کے پیپر دینے کے بعد اب وہ کالج جانا چاہتی تھی، مگر اس کی محنت بیکار تھی۔ بورڈ میں ٹاپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے دادا تو اسے زندہ دفن کر دینا چاہتے تھے، اس شخص کے ساتھ اس کی شادی کر کے جس میں احساس نامی چیز ہی نہیں تھی، جو بے شک خوبصورت تو تھا مگر وہ ایک ایسا خوفناک انسان تھا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک سے تو آج تک اس نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، پھر کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی بتا دیتی؟ اور یہ غم اسے سب سے زیادہ کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس سے کافی بڑا ہے۔ وہ تو اپنے ہی ایج کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر بھلا وہ اس شخص کے ساتھ شادی کیوں گزارتی جو اس سے عمر میں کافی بڑا تھا؟ اس کا غصہ کمرے کو برباد کرتا جا رہا تھا جب اس کی ماں اندر داخل ہوئی اور کمرے کا حال دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے اقرا؟ یہ تم نے کیا کیا بچے؟ وہ تیر کی تیزی سے اپنی ماں کی طرف لپکی تھی اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ خدا کا خوف کرے مورے، بابر خان ہم سے بہت بڑا ہے، انکل لگتا ہے وہ ہمارا، ہم اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اقرا خان روتے ہوئے بول رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گزرتے بابر خان کے قدم تھمے تھے، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ 28 سالہ اقرا سے 11 سال بڑا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھیں۔ اگر یہ لڑکی اس کی بچپن کی مانگ نہ ہوتی تو وہ کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ تم نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم نے ہم کو یہ پہلے بتا دیا ہوتا تو ہم زہر کھا کر مر جاتا، کم سے کم اس شخص سے شادی تو نہ کرتا۔ وہ تو بات بھی غصے سے کرتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارے گا؟ ہم مرنا پسند کرے گا مگر اس سے شادی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ وہ آنکھوں میں شعلے لیے بول رہی تھی جب اس کی ماں نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ خبردار لڑکی، ایسی بکواس غلطی سے بھی اپنے باپ دادا کے سامنے مت کرنا، وہ تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی تھی اور اسے چپ رہنے کا کہا تھا کہ کہیں اس کی یہ بات کوئی اور نہ سن لے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے لیے کافی مشکل کھڑی ہو جاتی، اس گھر سے باہر جانا تک بند کر دیا جاتا۔ مگر ان کی بیٹی کو پرواہ ہی نہیں تھی،
وہ تو باغی ہو چکی تھی، ان کے سن ہی نہیں رہی تھی۔ بات کو سمجھو اقرا، تمہاری اس طرح توڑ پھوڑ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، بس یہ یاد رکھو۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے، جب وہ ان کے ہاتھ بری طرح سے چھٹک گئی تھی، اور غصے بھرے لہجے میں بولی، ہم گھر سے بھاگ جائے گا۔ وہ پھر روتے ہوئے بولی تو باہر کھڑا بابر مٹھیاں بھیج گیا۔ آخر کیا تھی یہ لڑکی؟ کیوں تھی اس کے اندر اتنی ضد؟ وہ بھی تو اپنے دادا کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس سے شادی کر رہا تھا، نہ تو اس نے اعتراض کیا تھا، وہ بھی تو اس کے قابل نہ تھی۔ اس نے تو اپنی بیوی کو ہمیشہ ایک باشعور سلیقہ مند لڑکی کے طور پر سوچا تھا، مگر اس میں کہیں سے بھی اس طرح کی کوئی بھی خوبی موجود نہ تھی، بالکل ہی بے ڈھنگی تھی۔ دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، دیر سے کھانا، یہ سب اس کی ایسی عادتیں تھیں جو اس کو زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھیں، مگر وہ بھی تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے ہی والا تھا۔ لیکن جو باتیں اس نے اب اس کے منہ سے سن لی تھیں، وہ بابر خان کی انا پر کسی زخم کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ اپنے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجائے یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ بھاگ کے جانا کہاں چاہتی تھی، مگر اس کا یہ پلان وہ ضرور پورا کروائے گا۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اب تم بابر خان سے مرتے دم تک بھاگ نہیں سکتی، تمہاری قدرت بھی میں ہوں اور قسمت بھی، اس بات کا یقین میں تمہیں خود دلاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے سوچتا ہوا پلٹا تھا۔ جہاں اقرا کی ماں یہ سمجھ رہی تھی جو بس کہنے کو یہ باتیں کر رہی ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، مگر وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ واقعی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ اگلے دن اقرا کی شادی تھی۔ رات کے پہر اس نے جب یہ دیکھا کہ سارے سو گئے، اس نے خاموشی سے بیڈ سے اٹھ کر الماری کھولتے ہوئے اس کے اندر سے کپڑے نکال کر ایک بیگ میں ڈالنا شروع کیے، اور بہت سے زیور جو اس کی ماں نے اس کو بنوا کر دیے تھے، وہ یہ عام طور پر پہنتی تھی، وہ سارے ہی اس نے اپنے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ یہاں سے دور جا کر کہیں بھی وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ قابلیت اس کے پاس تھی، وہ کہیں بھی ایڈمیشن لے سکتی تھی۔ اپنے پیپرز اس نے احتیاط سے سب سے پہلے بیگ میں ڈالے تھے۔ اپنی بہن کے سوئے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس نے بیگ کو بند کیا اور خود کو بڑی سی چادر سے ڈھکا تھا، اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر بیگ ہاتھوں میں لیے وہ دبے پاؤں نکلتی چلی گئی تھی۔ حویلی میں اس وقت سنسان پڑا تھا، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، بس چوکیدار تھا جو بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے نظر بچا کر لون کی دیوار پھلانگ لی تھی، کیونکہ یہ کام وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے بھی کیا کرتی تھی، اس لیے اس کو مشکل نہ ہوئی تھی، مگر کوئی شخص ایسا تھا جو اس وقت پوری حویلی میں جاگ رہا تھا، اور اس کی نظریں صرف اور صرف اس کے ہر ایک کے قدم پر تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس حد تک جا سکتی تھی۔ اس سے دور جانے کے لیے جب اس نے اس کو حویلی سے نکلتے دیکھا تو ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھلکی تھی۔ اچھا، تو محترمہ میرے سے اتنا تنگ ہیں کہ مجھ سے ہی دور بھاگ جانا چاہتی ہیں، میرے سر بے عزتی کا تاج پہنا کر، مگر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے دور جانے کی جرأت کی ہے، جس کی سزا میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نیچے بڑھنے لگا تھا۔ اپنے بندے تو اس نے پہلے ہی اس کے پیچھے لگا دیے تھے، اس لیے اس کو بھاگ کر جانے کی کوئی جلدی نہ تھی، اس لیے آہستہ سے چلتا ہوا نیچے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کافی دور پہنچ گئی ہے، اس نے چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا کہا اور خود گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سڑک کی سیدھ میں جا رہا تھا، جہاں وہ رکشہ والے کو پیسے دیتی ہوئی رکشہ میں سوار ہو چکی تھی، اور اس کی منزل بس اسٹیشن تھی۔ وہ وہاں سے کسی اور شہر جا کر زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اب تو وہ بھی دل اور جان سے یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس سے ہو جائے۔ پہلے تو وہ اس سے جتنا دور ہو سکتا تھا رہتا تھا، مگر اب یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اب وہ کھلے عام اسے دعوت دے گئی تھی، اس کی غیرت کو للکار گئی تھی۔ تبھی اس طرح کے کھیل کھیلنا اس کی طبیعت میں شامل تھا، اس لیے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بس میں بیٹھتی ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ اب وہ یہاں سے نکل جائے گی۔ چہرہ اس نے ڈھک رکھا تھا، سب سے پیچھے جا کر وہ بیٹھ چکی تھی۔
اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اس کو پہچان نہیں پائے گا۔ گاڑی آہستہ آہستہ بھرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ ایک عورت آ کر بیٹھی تھی، جس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے اچانک بلانے پر وہ ایک دم ڈر گئی تھی، مگر پھر نہیں میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کپ کپاتے ہاتھوں کو بھیجتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ یہ لو، پانی پی لو۔ وہ بوڑھی عورت تھی جس کے چنگل میں وہ آ گئی تھی، اور اس نے آرام سے وہ پانی کی بوتل ہونٹوں کو لگا لی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ گاڑی چلنے لگی تھی۔ جہاں اس نے شکر کیا تھا کہ گاڑی چل گئی ہے اور وہ اس ماحول سے کوسوں دور چلی گئی، وہیں ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا اور اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، خود کو ایک عالیشان کمرے میں بندھے ہوئے پایا تھا۔ کوئی ہے؟ کھولو، ہم کو کھولو۔ پہلی بار گھر سے نکلنے کی غلطی کی تھی، اور یہ غلطی اس کو اتنی مہنگی پڑنی تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پلیز ہیلپ، ہمارا مدد کرو، کوئی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی مدد کو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ جب اس کا گلا چیخ چیخ کر تھک گیا تو اسے بند کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ اپنے قریب آتی سنائی دی۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بچاؤ ہمیں! وہ شخص جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ اندھیرے میں ہی اس کو دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا۔ اف، تم تو تھک گئی ہوں گی، عزت سے بھی گئی، مگر ابھی بھی اکڑ نہیں ٹوٹی۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگا کر دھواں اس کے چہرے پر پھونکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ تم؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں میں۔ کیوں؟ مجھے یہاں دیکھنے کے بجائے تم کہیں اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ یہ کیوں بھول گئی تھی تم کہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر کہیں نہیں جا سکتی؟ کہیں بھی چلی جاتی تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آنے تھے۔ تم مجھے رسوا کر کے جانا چاہتی تھی۔ کل ہماری شادی ہے، یہ جانتے بوجھتے تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم میرے منہ پر کالک پوت کر مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی؟ بولو، یہ سوچا بھی کیسے تم نے؟ اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچتے ہوئے جھٹکے سے اس کا چہرہ اس کے سامنے کرتے بولا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک دم خوف تیر گیا تھا، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی تھی اپنی زبان چلانے سے۔ جاہل انسان، ہم تم کو جان سے مار دے گا۔ ہوتا کون ہے تم ہم کو ایسا کہنے والا؟ کھولو ہمارا ہاتھ، ورنہ دادا جان کو اگر تمہارا یہ اصلی چہرہ پتہ چل گیا تو وہ تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلائی۔ شش! بابر خان نے سرگوشی کی، جو کہ اقرا کو اپنے کان کے قریب سنائی دی۔ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی پیچھے ہوتی تو اس کی گردن اس شخص کے سینے کو چھوتی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ گھر سے بھاگنے کے بعد دادا جان تمہیں عزت بخشیں گے؟ بلکہ وہ تو تمہیں جلا کر زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ کیا یہ نہیں جانتی تم؟ اب تک تم حویلی میں بھاگی ہوئی عورت کے نام سے مشہور ہو چکی ہوں گی، جس کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سارے تم پر تھو تھو کریں گے۔ اب بولو، کہاں جاؤ گی تم؟ تمہیں تو مرنے کے لیے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے جو بھی ہوں تمہارا ہی ہوں، اس لیے تمیز سے پیش آؤ مجھ سے۔ اقرا بی بی، اگر وہ ظالم تھا تو بہت زیادہ حد تک تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ بری طرح جھٹپٹانے لگی تھی جب اس نے اقرا کی ساری رسیاں کھول دی تھیں۔ اس نے تھوڑے سے سخت لہجے میں کہا، مگر خسرگوشی میں، ہم تمہارا غلام نہیں ہیں جو تمہارے سامنے ادب سے پیش آئے۔ ہم اقرا خان ہیں، سمجھے تم؟ ہم کو یہاں قید کر کے رکھنے کا سوچا ہے تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہیں ہم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی، اتنا غرور تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تم میرے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور چلی ہو مجھے جواب دینے۔ وہ اس کی ٹھوڑی دبوچتے بولا تو وہ اس کی اس بات سے چڑ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ہوا میں اڑا تھا اور بابر خان کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ بابر خان نے اپنی خون رنگ آنکھوں سے اقرا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اقرا کو خوف طاری ہونے لگا تھا۔ اقرا نے محسوس کیا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو۔ وہ اپنی بدتمیزی بھولے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے اقرا کو دبوچ کر ایک قدم اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی تھی۔
اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب وہ سوچ میں تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر۔ کیا میرے قہر سے واقف نہیں تھی؟ وہ ایک ایک لفظ دانت بھینچتے ہوئے بولا اور اسے جھٹکے سے دور سنگل بیڈ پر پھینکتے اس نے سگریٹ جلا کر ہونٹوں پر رکھی تھی۔ اقرا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ بہت وقت خراب کر لیا تم نے، چلو تیار ہو جاؤ۔ عزت تو تم گنوا ہی چکی ہو رات بھر حویلی سے باہر رہ کر۔ اب اس گھر سے تم تبھی نکلو گی جب مجھ سے سنبندھ بناؤں گی۔ اس نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے کہا۔ اقرا شرم اور غصے سے پانی پانی ہوئی۔ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو خود کو چھونے بھی نہیں دیا تھا۔ کبھی کسی نے غلط نگاہ سے آنکھ بھر کے دیکھا تک نہ تھا، اور وہ تھا کہ اسے اتنے آرام سے اپنے ساتھ رات گزارنے کا کہہ رہا تھا۔ ویسے تو بہت زبان چلاتی ہو، اب بولو، نکلنا ہے تو یہاں سے مجھے خوش کرو، بابر خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اقرا نے بابر کے اس بات پر غصے اور شرم سے آنکھیں بند کیں۔ بابر خان سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے شوز سے مسلتے ہوئے اب وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ یہ سب اقرا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی حویلی کی عزت ہوں، وہ سسک کر بولی۔ کون سی عزت، جسے تم پیروں تلے روند آئیں؟ وہ دھیرے سے بولا۔ اس نے اقرا کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے تھے، جس پر اقرا خوف سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے ابھی دل پھٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی بے باک جسارت کرتا، وہ بلک پڑی۔ نہیں، پلیز نہیں! اقرا نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں کرو، یہ سب جائز نہیں ہے، اور تم ایک خان کا بیٹا ہو کر کیسے کر سکتا ہے یہ سب؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ویسے جیسے تم ایک خان کی بیٹی ہوتے ہوئے گھر سے بھاگ سکتی ہو، میں بھی خان کا بیٹا ہوتے ہوئے ایسا کر سکتا ہوں۔ بولو، کر کے دکھاؤں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب نہ کروں تو ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کر لو، پھر تمہارے لیے یہ سب جائز ہوگا، کیونکہ ایسے تو میں تمہیں یہاں سے تم سے کوئی رشتہ قائم کیے بنا جانے نہیں دوں گا۔ کہانی کا دوسرا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے۔